شاہ خاور صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ خاور صاحب، اس وقت جس قسم کی مہم چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے اور پھر فیصلے کے حوالے سے بنائی گئی، اور پھر ایک ادارے نے دیا گیا فیصلہ اپنے اختیارات سے تجاوز پر خود کہتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹ دینے کا اختیار نہیں ہے، پھر ڈیٹ بھی دے دی اور جو دی گئی ہے اس کو کینسل بھی کر دیا۔ اس کے بعد جو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس وقت سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے اختیارات کو اور ان کے کنڈکٹ کو اور ان کی شخصیت کو، سر یہ تو بڑا خطرناک ہے، کیونکہ عدلیہ ہی ہے جس کی سب لوگ احترام بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، پھر فیصلے بھی مانتے ہیں۔ تو یہ جو روش ہے اور یہ جو مہم ہے سر، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ بہت خوفناک ہے اس وقت؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ واقعی ایک بالکل نئی صورتحال نے جنم دیا ہے۔ یہ جو کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اور جسٹس مندوخیل صاحب کا جو ایک تفصیلی جو ہے وہ ریزنز آئی ہیں، اس نے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھا دیے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پولیٹیسائز میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر جو مختلف آئین اور قانون کی جو شکیں ہیں ان کے حوالے سے مختلف جو رائے ہے وہ سامنے آئی ہے۔ میں اس کو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو تو اپنے آپ کو الگ رکھ لینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی کل یہ دو جج صاحبان کے تفصیلی فیصلہ جو ہے یا ان کا ڈائسینٹنگ نوٹ ہے یا وٹ ایور، وہ جب آیا تو اس پہ پالیٹکس شروع ہو گئی، اور جو اس کو اپنے ایڈوانٹیج میں سمجھ رہا ہے وہ اس کو اپنے انداز میں پولیٹیسائز کر رہا ہے، دوسری سائڈ دوسری کر رہی ہے، لیکن اس کو آپ کو آئین اور قانون کے تناظر میں دیکھنا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل ایکیڈیمک ڈسکشن ہے۔ بات تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو 30 مارچ کو 5 رکنی بینچ بیٹھا تھا، اس میں 3 رکنی بینچ نے پٹیشنز کو الاؤ کیا تھا الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے، اور 2 جج صاحبان جو تھے انہوں نے صریحاً اس سے جو ہے اختلاف کیا تھا۔ وہ ہوتا رہتا ہے، بینچز میں اختلاف ہوتے ہیں اور فیصلے میجورٹی سے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کل کا جو فیصلہ ہے اس نے جو ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، اس کو بہرحال کسی منطقی انجام تک پہنچنا ہے اور پہنچنا چاہیے۔ جیسے بھی آپ نے بھی فرمایا اور سب کا یہ خیال ہے جو کہ حساس جو ہے وہ رکھتے ہیں، حساسیت رکھتے ہیں ان معاملات کے اوپر، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ سب سے بڑا عدلیہ کا ادارہ ہے۔ اگر اس کو اس طریقے سے کنٹروورشل اور پولیٹیسائز کر دیا جائے تو یہ تو بڑا خطرناک ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام صورتحال کو کیٹر کرنے کے لیے، کیونکہ اب اس پہ فار اینڈ اگینسٹ باتیں آنا شروع ہو گئی، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو پروپرائٹری ڈیمانڈ یہ کرتی ہے کہ تمام سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ بھی بیٹھتے ہیں، ان کا اجلاس ہوتا رہتا ہے، آپس میں ان کی جو ہے وہ فل کورٹ میٹنگز انٹرنل بھی ہوتی ہے، اس میں کچھ معاملات طے کر لیں اور اس میٹر کو سپریم کورٹ کے فل بینچ پہ لے جائیں، اور جب وہ فل بینچ پہ لے جائیں گے تو پھر جو ایک کلیکٹیو وزڈم آ جائے گی، اس میں پھر کسی کو بھی اس پہ انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا، پھر کوئی اس پہ پالیٹکس نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ایک واقعی حساس معاملہ ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کی جو ہے اس کی حیثیت ہے اس کو جو ہے وہ انڈرمائن ہو رہی ہے، اور اس کو ہونا نہیں چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہی ہے کہ اس پہ یہ جو لارجر بینچ بن جائے اور تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ چیزیں سیٹل ہو جائیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا شاہ خاور صاحب، ایک چیز سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہم نون لیگ کے دیکھ رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کا آپ نے بیان بھی سن لیا کہ سہولت کار جو عمران خان کے بیٹھے، اس قسم کے معاملات جو ہے اور اس قسم کی تنقید اور نشانہ بنایا جانا وہ بھی حکومتی جماعت کی جانب سے سپریم کورٹ کو، یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے بعد چیزیں اور زیادہ خرابی، اور اس فیصلہ جو بھی آئے گا اس کے بعد زیادہ خرابی پیدا ہو سکتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غیر ضروری تھا جو مریم نواز صاحبہ نے اس پہ ریئیکٹ کیا، اور کل انہوں نے جو ایک آفیشیل اپنا ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کروایا کہ اس میں جو ججز کے حوالے سے انہوں نے تاثر دیا کہ وہ حکومت مخالف ہیں یا کسی اور کے حمایتی ہیں۔ بالکل ایسا تاثر نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور کے اوپر حکومتی جماعت کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب حکومت خود ایک آئینی ادارے کو، وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو یا اعلیٰ عدلیہ کو، اگر یہ تاثر دیں گے اپنے ووٹرز کے سامنے کہ وہ پولیٹیسائزڈ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ یہ معاملات سپریم کورٹ کو خود طے کرنے دیں، اس کا میرا خیال ہے کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے سپریم کورٹ کے ججز کی آپس میں، یہ ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کو ایک کلیکٹیو وزڈم سے اس کو سپریم کورٹ نے خود طے کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ شاہ خاور صاحب ساتھ رہیے گا۔
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے، دو چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے، دوسرا قوم نکل کھڑی اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے، جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے، تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار، 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا، ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار، بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ رحمت کا مہینہ آ گیا ہے، بخشش کا سفینہ آ گیا ہے، ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس، ذکر ہوگا انبیاء کرام کا، رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔